بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، اور امام کے حضور ان کی جدہ ماجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور یہ کہ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو مولا امام پنجم کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی نسل طیبہ و طاہرہ کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند متعال کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں نسلوں کے فاصلے کے باوجود اور ہزاروں کلومیٹر کی دوری کے باوجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی، ان کے غم میں غمگین ہونے کا موقع نصیب کیا، ان کی خوشیوں میں خوش رہنے کی سعادت نصیب کی. آج کی شب منسوب ہے اور روایت مشہور ہے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ ایسے مواقع انسان کو خود بخود اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، اور یہ کہ خداوند متعال نے ان پاکیزہ ہستیوں کو جس ہدف سے بھیجا، وہ ہدف کیا ہدف تھا. اس ہدف کی تکمیل کے لیے میں اور آپ اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں ایجاد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس راستے کے اوپر چل سکتے ہیں. مختصر تعارف میں اس زمانے کا عرض کرنے کی کوشش کروں گا جس میں مولا تشریف فرما تھے. امام کی سیرت سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کریں گے کہ امام کے فرامین کی روشنی میں چند عملی نکات اپنی زندگی کے لیے حاصل کریں، تاکہ انشاءاللہ امام کی شہادت میں جذبات سے بھی گریہ کریں اور مودت اہل بیت کا اظہار کریں، اور عمل سے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت کا اظہار کریں انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کی دور امامت تقریباً 20 سال پر مشتمل ہے، اور 114 ہجرہ میں مشہور روایت کے تحت امام کی شہادت واقع ہوئی ہے. 94 ہجرہ سے اگر 114 ہجرہ تک لیں تو تقریباً 20 سال کا زمانہ ہے جو امام کی امامت کی دورانیہ کا ہے. اور اس دوران میں جو حکمران حکومت کر رہے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں شقی القلب ترین افراد میں سے کچھ افراد ہیں. حشام ابن عبد الملک مشہور ہے کہ جس نے امام کی شہادت کا منصوبہ تیار کیا اور امام کی شہادت کا سبب بنا. خدا
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایسے دشمنوں کو شدید ترین عذاب میں مبتلا فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ جو افراد ہیں یہ کوئی معمولی حکمران نہیں ہیں، یہ اپنے دور کے سخت ترین افراد، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا دین سے انتہائی دور، انسانیت سے انتہائی دور، اور یوں لگتا ہے جیسے شقاوت ان لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہشام بن عبد الملک، اگر انسان کسی ایسے انسان کو ڈھونڈنا چاہے جو انسانیت کی بو سے بھی محروم ہو، شاید ان میں سے ایک شخص یہ شمار کیا جائے گا۔ تکبر کا ایک پیکر ہے، دین سے دوری اس کے اندر واضح ہے، اور متعدد واقعات اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس دور میں امام تشریف فرمائے، البتہ یہ دور جس میں امام تشریف فرمائے ایک اور اعتبار سے انتہائی اہم دور ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت آہستہ آہستہ بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے راستوں کے اوپر چلنے کی سمت گامزن ہے۔ بنی عباس آہستہ آہستہ سر اٹھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں۔ اس دوران میں امام تشریف فرما ہیں، اور امام جانتے ہیں کہ اگر بنی امیہ ظالم ہیں جن کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچا ہے، بنی عباس ظلم میں کم نہیں رہیں گے، دین کو نقصان پہنچانے میں ان کا کردار بھی انتہائی شدید کردار ہوگا۔ تو اگر سیرت سیاسی کے اعتبار سے دیکھا جائے، اجتماعی اور معاشرتی سیرت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو امام ایک ایسی قوم کے سامنے کھڑے ہیں جو تربیت سے محروم رہی ہے، کہ جس نے ان کے اجداد طاہرین کا ساتھ نہیں دیا ہے، اور بنی امیہ اور بنی عباس جیسے نااہل حکمرانوں میں مبتلا ہوئی بھی ہے۔ اب امام کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام اس قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو امام کی جو خواہش ہے اور طریقہ کار ہے وہ یہ کہ قوم کو لمبی مدت کے کسی راستے کے اوپر گامزن کیا جائے۔ مشہور معروف کتاب جو رہبر المعظم نے تحریر فرمائی، بیانات کا مجموعہ، جو 250 سالہ انسان کے نام سے اردو میں بھی منتشر ہوئی، چھاپی گئی ہے، اس کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کسی بھی زمانے میں طریقہ کار، ان کی حکمت عملی جز وقتی نہیں تھی۔ یعنی مثال کے طور پر چند سالوں کے لیے کیا حاصل کرنا ہے، نعوذ باللہ چند مہینوں کے لیے کیا حاصل کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حکمت عملی صدیوں پر محیط ہے، اور صدیوں پر محیط اس حکمت عملی کا ایک حصہ یہ ہے کہ حکومت صرف حاصل نہیں کرنی بلکہ باشعور لوگوں کے اوپر حکومت ہونی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی بھی راستے سے چل کر چاہتے ہیں کہ حکومت تشکیل پا جائے، چاہے نااہل لوگوں کے ذریعے سے تشکیل پائے۔ متعدد واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب لوگوں نے جو اس شعور سے بے خبر تھے، اس شعور سے دور تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حکومت دینا بھی چاہیے، تو پہلے اہل بیت نے انہیں آگاہ کیا کہ اس حکومت کی شرائط کیا، اس حکومت کے اہداف کیا، مقاصد کیا، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ اب اگر ان اہداف اور مقاصد کے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہی دور ہم سمجھتے ہیں، ایسا ہی ایک دور امام پنجم، امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوگوں میں شعور کی کمی ہے، تبدیلی کو تو احساس کر رہے ہیں کہ وہ بنی امیہ کا ظلم سہتے سہتے، دین سے دوری دیکھتے دیکھتے تنگ آ چکے ہیں، لیکن اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر بنی امیہ نہ ہو تو کون ہو۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس عدم آگہی اور عدم شعور کے نتیجے میں بنی امیہ کے جال سے نکلتے ہیں اور بنی عباس کے پھیلائی ہوئی سازش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ تربیت کو اہمیت دی جائے۔ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگ ظلم سے تھک چکے ہوں اور اس ظلم کے مقابلے میں کسی چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں۔ اور میں چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے میرا ریفرنس امام کی تشریف آوری پر ہے۔ یہ کہ ہم بار بار سوچتے ہیں خدایا ظلم کتنا، کہ دنیا میں ہر طرف ظلم پھیلا ہوا ہے، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اور انسانوں کے اقدار کے اندر ہر طریقے سے انسانوں کے اوپر ظلم ہے،
اس وقت الحمدللہ دنیا کے اندر اس ظلم کو کم از کم قبول کرنے کے لیے لوگ تیار ہوئے. یہ جو بلیک لائز میٹر کے نام سے موومنٹ چلی اور دنیا بھر کے اندر اس بات کو قبول کیا گیا کہ ہاں کچھ لوگ ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں. یا اس سے پہلے مثلا وال اسٹریٹ کے اندر موومنٹ چلی 1% کے اگینسٹ، تو دنیا میں اس بات کو تسلیم کر دیا گیا. امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی کہ ہاں بھائی پہلے چند سال پہلے کہا گیا کہ 1% لوگ ہیں جو معاشی استحصال کر رہے ہیں، اور اب اس بات کو قبول کیا کہ امریکہ جیسا ملک لوگوں کے نسلی استحصال کے اوپر بنا ہوا ہے. تو یہ قبول کرنا کیا کافی ہوگا؟ میں کہوں گا نہیں، یہ کافی نہیں ہوگا. اس قبول کے پیچھے ایک اور شعور چاہیے ہوگا، وہ یہ کہ جب ہم ظلم سے تھکیں تو ہم کہاں پر پناہ ڈھونڈیں. اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، صرف امریکہ اور مغربی دنیا کا معاملہ نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس ظلم سے تھک چکے ہیں جو دنیا اسلام کے اندر موجود ہے، لیکن اس ظلم کے بعد ہمیں چاہیے کیا ہے؟ اور انتہائی اہم سوال جو بالکل چند لمحوں میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کر کے گزر جاؤں، وہ یہ کہ اگر عدل چاہیے تو عدل کیوں چاہیے؟ کیا یہ کہ ہم چھوٹے گھروں میں رہتے ہوئے تھک گئے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ عدل آئے تاکہ ہم بڑے گھروں میں چلے جائیں؟ یا ہم کم تنخواہوں پہ کام کرتے ہوئے تھک گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عدل آئے تاکہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے؟ ہم کیوں عدل چاہتے ہیں؟ اور اس کے پیچھے ایک اور انتہائی اہم سوال ہے، وہ یہ کہ کیوں خدا عدل چاہتا ہے؟ اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں خدا متعال زمین پہ عدل کی حکومت دیکھنا چاہتا ہے، عادل حاکم کو دیکھنا چاہتا ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جیسا کہ وقت کے امام کے لیے تقریباً تمام معصومین علیہ السلام نے یہ وعدہ ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو یہ سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ عدل کیوں؟ اور بہت مختصر اگر میں جواب عرض کروں تو یہ جواب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور فطرت کا بنانے والا خدا جانتا ہے کہ اس کی مخلوق اس وقت کمال پر پہنچتی ہے جب عدل کے درمیان زندگی گزارتی ہے. بغیر عدل کے یہ مخلوق اپنا کام نہیں کر سکتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک الیکٹرک وہیکل دیں اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک ایسی گاڑی ہو جس کے اندر پیٹرول ڈالنا ہو، تو اگر آپ پیٹرول ڈالنے والی گاڑی کے اندر الیکٹریسٹی کو سپلائی کریں گے ٹینک کے اندر، تو یہ گاڑی کسی صورت کام نہیں کر پائے گی. اور وائس ورسا اگر آپ یہ کام کریں گے. یہ جو انسان کو بنانے والا خدا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کا کمال عدل کے اندر ہے. جب معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے یہ مخلوق خود بخود اپنی پرفیکشن کو حاصل کرتی ہے، اپنی ڈیولپمنٹ کو حاصل کرتی ہے. اور یہ وہ ہدف تھا جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عدل کو دنیا بھر کے اندر پہنچانے کے لیے عادل نمائندے، عادل حکمران اور عدالت کو اتنی اہمیت قرار دی. اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس بات کی طرف، اس سمت کی طرف روانہ کیا کہ وہ زمین پر عدل کا فروغ کریں. یہاں تک کہ آخری امام کے لیے یہ جملہ جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جملے کے اندر پورا ایجنڈا قرار پا گیا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اور یہ کہ پوری دنیا کے ظالم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت میں آتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ خدا متعال نے جب اپنی صفت عادل کو دنیا کے اندر قرار دینا چاہا اور اپنے عادل نمائندوں کو دنیا کی طرف بھیجا تاکہ وہ زمین پہ عادل قائم کریں اور جہاں کہیں ظلم ہو اس کا مقابلہ کریں. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا کی ندا دیں. اس موقع پر کیسے ظالم خاموش رہ سکتے تھے؟ کیسے ظالم امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کو قبول کر سکتے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین وہ ہیں جن کے ذریعے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. ظلم زمین پہ باقی نہیں رہ سکے گا. تو میں اور آپ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکار ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس پہ ہمیں فخر ہے. اور ہم جو ان کی مودت اور محبت کو اپنے قلوب کے اندر احساس کرتے ہیں، ہماری جو پہلی ذمہ داری قرار پاتی ہے اس محبت کے سائے میں، وہ یہ کہ اپنی زندگی پہ عدل کو نافذ کریں، اپنے معاشرے کے اندر عدل کا قیام کریں، اور اس عدل کے نفاذ کے ذریعے سے اس امام کی تشریف آوری کے لیے زمینہ ہموار کریں جن کی غیبت ظالموں کے قبضے کی وجہ سے ہے.
جن کی تشریف آوری میں رکاوٹ ہی نظام ظلم ہے، اور یہ وہ مفہوم ہے جو ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ البتہ یہ مفہوم لوگوں تک کیسے پہنچے اور لوگوں میں اس کی قبولیت کیسے آئے گی، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہیں سے ہم امام پنجم کی سیرت کے دوسرے پہلو کے اوپر منتقل ہوں گے۔ ان کی ذات مقدسہ پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ہم معاشرے کے اندر عدل کے فروغ کی بات کرتے ہیں تو ہر انسان میں اتنی بصیرت نہیں ہوتی کہ وہ عدل کی اہمیت کو سمجھے، عدل کی ضرورت کو سمجھے، ظالم کے نقصان کو سمجھے، اور پھر ظالم سے ٹکرانے کے سخت مرحلے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا تو سید الشہداء میدان کربلا میں تنہا کیوں ہوتے؟ اگر یہ کام آسان ہوتا تو آج مولا امام پنجم کی شہادت ان ظالموں کے ہاتھوں کیسے انجام پا سکتی تھی؟ یہ کام آسان نہیں تھا، اور لوگ اس کے پیچھے وہ طاقت اور توانائی نہیں دکھا سکتے تھے، یا کہیے کہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے نہیں دکھا سکے۔ تو ہمارے سامنے خود بخود ایک سوال آتا ہے، اگر یہ کام آسان نہیں ہے تو لوگوں کو جمع کیسے کیا جاتا ہے، لوگوں تک اس کو ابلاغ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو یہاں ہمیں خدا متعال کی ایک اور صفت اسماء الحسنی میں سے ایک صفت نظر آتی ہے، اور خدا متعال نے جہاں اپنے نمائندوں کو عدل کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا، اس کے ساتھ اپنے نمائندوں کو اس صفت کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس صفت کے ذریعے لوگوں کو جذب کریں اپنے اندر، اور یہ صفت تھی خدا متعال کا رحم۔ اگر اس نے اپنے آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو تمام ائمہ اطہار کو اس رحمت للعالمین کا جانشین بنا کر بھیجا، اور یہ وہ صفت تھی کہ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف سے لوگوں کے دلوں کے اوپر نفوذ حاصل کرتی تھی۔ اور یہ جو میں نے اور آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے کہ حشام مکہ گیا اور وہاں اس نے مولا کی شان کو دیکھا، عظمت کو دیکھا، اور ایک موقع کے اوپر تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے مولا امام پنجم کے گرویدہ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو شان و شوکت امام کی ذات مقدس کے لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، یہ ہم جانتے ہیں طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، طاقت حشام کے پاس زیادہ تھی، یہ دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ظاہری دولت اور شان و شوکت حشام کے پاس زیادہ تھی۔ امام کی ذات کے اندر ایک جاذبیت ہے، ایک کشش ہے، خدا متعال کی دی ہوئی خاص ایک نورانیت، اور امام کے کردار کے اندر وہ اسماء حسنی کی عظمت وہ لوگوں کے دلوں کو اپنے ساتھ نزدیک کرتی تھی۔ اور عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں ایک اور پیغام ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو معاشرے کے اندر عدل کے قیام کے لیے محنت کرنی ہے، اور اگر اس عدل کے قیام کے لیے محنت کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، تو یہ پیغام رأفت اور محبت کے ساتھ پہنچے گا، اور یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئی تمام حجتوں کے اندر، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام ہوں، اولیاء اوصیاء، ان سب کے اندر مجھے اور آپ کو فوراً نظر آئے گی، بلکہ حتیٰ ان کی پیروی کرنے والے شہداء کرام کے اندر نظر آئے گی۔ یہ جو خدا متعال نے ایک اور عظیم الشان شہید کو ہمارے سامنے قرار دیا، اور ہم واقعاً ان کی شخصیت کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور ہوئے، شہید قاسم سلیمانی، ان کی شخصیتوں کے اندر کیا چیز ہے جو سب سے اہم ہے؟ نہ ان کی فوجی طاقتیں اور صلاحیتیں، ایک ان کا خلوص، دوسرا ان کے عظیم الشان اخلاق۔ آج آپ جب اس لٹریچر کو پڑھیں جو شہید قاسم سلیمانی کے لیے لوگوں کے درمیان موجود ہے، آپ بہت کم لٹریچر کے اندر ان کی ملیٹنسی کی صلاحیتوں کو ہائی لائٹ ہوتا دیکھیں گے کہ ان کی فوجی صلاحیتیں کیا تھیں۔ جن چیزوں کا آپ ہائی لائٹ ہوتا دیکھیں گے وہ ان کا انسانی کردار کیسا تھا، ان کی اخلاقی صفات کیسی تھی، اللہ کی بندگی کے اندر وہ کیسے تھے۔ تو عزیزان محترم، خود بخود ہمارے سامنے ایک دوسرا راستہ، ایک دوسرا کہہ دیجیے کہ اسٹیج ہمارے سامنے کلیئر ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی پیروی میں زمین پہ عدل کا قیام کرنا، ظلم سے ٹکرانا، اور اس کام کو جب ہم انجام دینے لگتے ہیں تو یہ اسلام کی رافت، اسلام کی محبت کے ساتھ انجام پاتا ہے، اس اخلاق کے ساتھ انجام پاتا ہے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ہمیں دی ہیں۔ مشہور واقعہ موجود ہے ہمارے پاس کہ مثلا کوئی شامی مولا امام پنجم کے سامنے آتا ہے اور گستاخی کا اظہار کرتا ہے،
بے ادبی کا اظہار کرتا ہے، میں ان جملات کو عرض نہیں کر سکتا آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہے۔ اور امام تحمل فرماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں صرف اس خاطر آپ کے پاس آتا ہوں چونکہ آپ دانشور ہیں اور آپ کے کلام میں عربی بہت اچھی ہے، اور ورنہ اور مختلف قسم کے جملات اہانت آمیز انجام دیتا ہے۔ امام تبسم فرماتے ہیں، امام اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے سامنے صبر کرتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ شخص مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ شام سے آیا تھا، مدینہ کا ماحول بہت گرم تھا، تو اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ موت کے نزدیک ہے۔ امام تشریف لاتے ہیں، اس کا معالجہ کرتے ہیں، اور یہ شخص امام کے سامنے جب واپس آتا ہے تو انتہائی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اس دن بہت اہانت کی، لیکن آپ نے صبر کیا، اور میری مصیبت میں، میری مشکل میں آپ میرے پاس تشریف لائے۔ عزیزان محترم، یہاں اگر میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ جو شخص بھی ظلم سے لڑنا چاہتا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہتا ہے، معاشرے کے اندر عدل پھیلانا چاہتا ہے، اس کو اپنے اندر ایک بہت وسیع قلب ایجاد کرنا ہوگا۔ یہ کہ خداوند متعال نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون سے لڑو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اس میں کہا رب اشرح لی صدری، یہ رب اشرح لی صدری صرف اس ظلم کے مقابلے میں نہیں تھا جو فرعون کرے گا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے فرعون سے لڑنے کے لیے کہا ہے، فرعون انتہائی ظالم ہے اور میرے اوپر ظلم کرے گا، تو میرے سینے کو وسیع کر دے۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو شرح صدر مانگا، شاید اس سے زیادہ اپنی قوم کو جھیلنے کے لیے مانگا، کہ خدا جب میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ ساتھ چلیں تو یہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ اس کو جھیلنا آسان نہیں ہوگا۔ دشمن کی دشمنی جھیلنا آسان ہوتا ہے، دوستوں کی نادانی جھیلنا بہت سخت کام ہے۔ یہ جو شرح صدر ہے یہ صرف دشمنوں سے لڑنے کے لیے نہیں چاہیے، یہ دوستوں کی نادانیوں کو جھیلنے کے لیے بھی چاہیے، اور میں نے عرض کیا شاید اس کے لیے زیادہ چاہیے۔ تو ہمیں امام کی ایک اور خاصیت خود بخود سمجھ میں آتی ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو میں نے چند امام کی سیرت طاہرہ سے نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے، ظاہر ہے یہ اس لیے عرض کیے کہ ہم ان نکات کے محتاج ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امامت کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اس معاشرے کے اندر کوئی مفید مؤثر کام انجام دے سکیں، یہ وہ نکات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور ان سب کو اگر شامل کریں تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بنے گا، اور وہ پوائنٹ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معنویت۔ یہ گویا ایک اسکیل ہے ہمارے لیے۔ وہ یہ کہ اگر مثال کے طور پر ہم سے اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی فلاں مجاہد کا یہ مقام ہے، اور فلاں عالم کا یہ مقام ہے، اور فلاں شخص کا یہ مقام، فلاں شخص کی وہ خدمات، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ مثلا اس شخص کی شخصیت کا راز کہاں پر ہے، تو ظاہر ہے وہ راز ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھئی شہید مطہری کی عظیم الشان شخصیت اس کا ایک راز ہے، امام خمینی کی عظیم الشان شخصیت ان کا ایک راز ہے، یا مثلا رہبر معظم یا سید حسن نصر اللہ یا دوسرے افراد، ان تمام کی شخصیتوں کے پیچھے ایک راز ہے، تو ظاہر ہے وہ راز پھر انتہائی امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ اور وہ راز کیا راز کہہ سکتے ہیں ہم؟ جو مجھے سمجھ میں آتے وہ عرض کروں تو میں کہوں گا خداوند متعال کی بندگی، خداوند متعال سے رابطہ۔ تو اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے اللہ کی دین کی نصرت کے لیے کوششیں کرتے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اور مثلا کوئی کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی تقریریں کر رہا ہے، اور کوئی سوشل ورک کر رہا ہے، اور کوئی خدمت خلق کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اور اس کام میں اتنے مشغول ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس خدا سے گفتگو کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر خلوص نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو شیطان نے کسی اور طرح سے دھوکہ دیا تھا، ہمیں دین کے نام پہ دھوکہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ سب خدا کے لیے ہوتا تو تنہائیوں میں خدا کیوں نہیں ہے؟ خدا سے مناجات کیوں نہیں ہے؟ خدا سے گفتگو کیوں نہیں ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، اور جامعیت شخصیت کے اندر یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور کوشش کروں گا کہ اب اس کو اختتام کی طرف لے کے چلوں۔ یہ جامعیت ہمیں چاہیے۔ تو یہ جامعیت کس قسم کی جامعیت ہے؟ وہ یہ کہ جب امام کو اموی خلیفہ شام کے دربار میں بلاتا ہے اور ان کے سامنے تیر اندازی کا ایک سامان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسا تیر چلاتے ہیں۔ البتہ بڑی سازش تھی اس کی،
وہ چاہتا تھا کہ ایک طرف سے امام تیر اندازی میں نعوذ باللہ تعالیٰ کمزوری کا اظہار کریں تو وہ لوگوں کے سامنے مذاق کا ایک عنوان رکھے گا، اور اگر امام طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے امام کی شہادت کے لیے تیاری کرے گا۔ امام نے بہترین تیر اندازی کا مظاہرہ کیا، اور وہاں پہ لوگ قطعاً تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مسن شخص جو بظاہر اپنی زندگی کے اگلے مراحل کے اندر ہو وہ اس قسم کی تیر اندازی کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ جامعیت ضرورت ہے، اور آخر میں جس بات کی ہم سب کو ضرورت ہے اور اس کو قبول کرنا بہت سخت ہے، واقعاً سخت ہے اگر اس کو پریکٹیکل ٹرمز کے اندر دیکھا جائے، وہ یہ کہ کوئی فضیلت قربانی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہماری دلی خواہش کچھ اور ہے، ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ ہمیں علم ملے، ہمیں عرفان ملے، ہمیں تقویٰ ملے، ہمیں شہادت ملے، ہمیں سب کچھ ملے اور ہمیں کوئی سختی نہ اٹھانی پڑے، یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ خواب و خیال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص خداوند متعال کے راستے پر چلتے ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کچھ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سختیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور وہ جو عربی میں مشہور ایک مقولہ تھا، من طلب العلا سہر اللیالی، جس نے بلندی کو طلب کیا اسے راتیں تو جاگنی ہی پڑیں گی۔ البتہ سحر اللیالی دو معنی میں لے سکتے ہیں آپ، وہ ایک تو یہ کہ اس کو رات کو عبادتیں کرنی پڑیں گی، اور دوسری مطلب یہ ہے کہ سختیوں سے گزرنا پڑے گا، راتیں تو کالی ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، یہ مفہوم ہے امامت کی تبعیت اور پیروی کا، اور یہ جو ماہ ذی الحجہ ہے بہت خوبصورت مہینہ ہے ان مفاہیم کو منتقل کرنے کے حساب سے۔ آپ ماہ ذی الحجہ کے اندر گویا دہے فجر سے گزر رہے ہوتے ہیں، 10 پاکیزہ ایام سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان مظلوموں کی یاد مناتے ہیں جن میں امام پنجم، اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل، اور اس کے بعد خداوند متعال کے حضور عرفہ سے گزرتے ہوئے قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ کہ عرفہ اور اس کے بعد قربانی اور عید، گویا خداوند متعال نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، وہ یہ کہ اگر تمہیں صحیح قربانی دینی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہو، تو پہلے میدان عرفہ کے اندر خدا کو پہچانو، پہلے میدان عرفہ کے اندر اپنے آپ کو پہچانو، پھر تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پہلے انسان قربانی دیتا ہے پھر عرفان نصیب ہوتا ہے، کیوں خدا کسی کی قربانی قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متعال اہل تقوی سے قربانی قبول کرتا ہے۔ تو ایک وہ تقوی ہے جو قربانی سے پہلے ہے، اور ایک وہ تقوی ہے جو قربانی کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ ایک وہ پاکیزگی ہے جو اصحاب سید الشہداء کے اندر چراغ دوبارہ جلنے سے پہلے ہے، اور ایک وہ پاکیزگی ہے جو سید الشہداء نے نصیب کیے چراغ دوبارہ جلانے کے بعد۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ کوشش ہے جو میں اور آپ انجام دیتے ہیں اپنی کمزوریوں کے ساتھ، ناتوانیوں کے ساتھ، کبھی 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، کبھی 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، پھر چند قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور ایک وہ موقع آتا ہے جب ہماری ان ناتوانیوں کو، ہماری ان مختصر کوششوں کو وہ رب کریم قبول فرماتا ہے، اور یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے۔ تو ہماری ان ناتوانیوں کو قبول کر لیتا ہے، اور اپنی توان مندی کے ساتھ، اپنی قدرت فائقہ کے ساتھ، اپنے لطف و کرم سے انسانوں کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ جبار ہے، یعنی ہر کسی کے نقص کو پورا کرنے والا ہے۔ کسی کے اندر بھی کوئی نقص ہو وہ خدا متعال اس کے کسر کو پورا کر دیتا ہے، جبران کر دیتا ہے۔ یہ خدائے جبار جب لطف کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو انسانوں کو پاکیزگی نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ ایام بڑے عجیب ایام ہیں۔
یہ کہ امام پنجم نے اپنی شہادت کی مجالس منا میں منعقد کرنے کی وصیت فرمائی، اور امام اشارہ فرما رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میں جس کو اللہ کے رسول نے سلام کہلوایا، جس کے علم کی گواہی اللہ کے رسول نے دی اور نبی نے دی، کہیں ایسا نہ ہو میری شہادت تاریخ کے اندر مٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانیاں تاریخ سے محو کر دی جائیں۔ آپ اور میں اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں مولا امام پنجم کی یاد کی سعادت نصیب کی ہے، ان کی شہادت کے پرچم کو بلند کرنے کی سعادت نصیب کی ہے، اور حقیقتاً کتنا سخت ہے کہ وہ عظیم الشان ہستی جن کے علم کی گواہی اللہ کے رسول نے سالوں پہلے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے دلوائی، قوم کے ظالم و جابر ان کو شہید کریں، اور امام کی ہستی غم اور مشکلات کے درمیان میں زندگی گزارنے والی ہستی ہے۔ انسان کبھی جب توجہ کرتا ہے کہ 4 سال کے سن میں کربلا کے میدان کے اندر ہونا، یہ کربلا کا میدان کیسا میدان تھا؟ نہ بوڑھوں پر رحم ہوا ہے، نہ خواتین کا احترام ہوا، اور نہ بچوں کا خیال رکھا گیا۔ یعنی اگر مظلومیتوں کو بیان کرنے پر آتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی کربلا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جب علی اصغر اور معصوم بچوں پر پہنچتا ہے تو انسانیت کا دل لرز اٹھتا ہے۔ سلام ہو امام پنجم کی ذات مقدس کے اوپر، 4 سال کے سن کے اندر کربلا کے میدان میں تشریف فرما، اور گویا اس کم سنی کے اندر اپنی جیسی سن کے بچوں کو کبھی اونٹوں تلے پامال ہوتے دیکھا، کبھی شام غریبہ میں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلتے دیکھا ہے، اور کربلا سے شام تک کے سفر کے اندر اور شام کی اسارت کے اندر مولا 5ویں امام تشریف فرما۔ اور یہ 5ویں امام کی ذات کون سی ذات ہے؟ یہ وہ عظیم الشان ذات ہے جنہوں نے اپنے والد گرامی کو ہمیشہ نوحے میں دیکھا، ہمیشہ گریہ میں دیکھا۔ اور عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے عزیزو، آج مولا امام پنجم کی شہادت ہے۔ اگر میں امام کے مصائب کو تذکرہ کروں تو پہلے ان مصائب کا تذکرہ کروں جو مولا 5ویں امام نے منائے ہیں۔ ایک موقع آتا ہے جب مولا 5ویں امام اپنے والد گرامی کے جنازے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح مولا امیر المومنین نے ایک دفعہ امامہ رکھ کر ماتم کرنا شروع کیا، مولا 5ویں امام نے ماتم کرنا شروع کیا۔ لوگ قریب آئے اور کہا فرزند رسول آپ نے گریہ فرمایا، آپ نے ماتم کیا، تو مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا میں نے اپنے والد کے زنجیروں کے نشان دیکھے ہیں، میں نے اپنے والد کے زنجیروں کے نشان دیکھے۔ یہ مولا 5ویں امام کی ذات مقدسہ کہ جس نے زندگی بھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ہونے والی ستم کو دیکھا، اور حشام جیسے لعین کے ہاتھوں شہادت کے مرحلے سے گزرے۔ میں کہوں گا سلام ہو مولا 5ویں امام آپ کی حیات طیبہ کے اوپر، آپ کی مظلومیت کے اوپر۔ اور اگر عزیزوں میں مظلومیت کو بیان کروں تو کیا بیان کروں آپ کے سامنے؟ جب بھی کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو اس امام کے ماننے والے اس کی روضہ مبارکہ کے اوپر جاتے ہیں کہ دنیا میں زندگی میں جس امام کے اوپر ظلم کیا کم از کم آج اس کی شہادت کے دن جا کر اس کی قبر پر احترام کا اظہار کیا جائے۔ سلام ہو مولا 5ویں امام کی مظلوم قبر کے اوپر جو آج بھی تاریکی کے اندر ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے امام باقر کے اوپر ظلم کیا، ان کی قبر کو اس طرح تاریک رکھا ہے، خدایا تنہا رکھا، ان کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔
خدایا آل سعود و وہابیہ و صہیونیہ جنہوں نے تمام سازشیں انجام دی ہیں، پاک پروردگار ان کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ خدایا تجھے مولا پانچویں امام کی مظلومیت پہ مبنی شہادت کا واسطہ خدایا قبور جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وإترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم